جیسے کہ نماز ویسے پڑھنا، اکیلے پڑھنا اور جماعت میں جو فرق ہے وہ 27 ملٹیپلائی بائی 27 ہے۔ اب کوئی آدمی کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، یعنی ایک موبائل لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دکاندار اس کو بولے کہ آپ کے پاس آپ مجھے ایک موبائل کے پیسے دیں، میں آپ کو 27 موبائل دوں گا۔ یا بالکل بھی آپ سمجھ لیں 2-3 درہم کی کوئی چیز ہو، کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے، آپ بولیں کہ میں ایک ٹوتھ پیسٹ خریدنا چاہتا ہوں، دکاندار آپ کو 27 ساتھ میں دے دے، تو آپ کے جذبات کی کیا معاملات ہو گئے؟ اور یہ یہاں پہ تو ملٹیپلائی بائی 1000 ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کتنا بڑھا دے، جو کہ ہماری جو زندگی کے باقی معاملات ہوتے ہیں، ہر چیز تقریباً فکس ہوتی ہے، جیسے کام پہ جانا، کام سے واپس آنا، کوئی کلاس کا ٹائم ہے تو کلاس کا ٹائم وقت جو ہے وہ کلاک کے حساب سے متعین ہے۔ مگر جو رمضان کا جو روزہ کا سحری اور افطار ہے وہ فکس نہیں رہتا، کبھی 6 بجے ہو رہا ہے، ابھی آہستہ سا وقت نیچے آتا جائے گا، کبھی بڑھتا جائے گا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ روزہ کا جو افطار ہے وہ گھڑی کے ٹائم سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص علامت رکھ دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورج ڈوبنا۔ اور اس میں بہت پیاری حکمت ہے، خدا نخواستہ کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے، یعنی کیسے وہ افطار کرے گا؟ شیخ اب چونکہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے نئے مسلمان بہن بھائی بھی روزے رکھ رہے ہیں، اب بھی اگر روزہ رکھا ہے اور اس کو افطار کرنا ہے، اب افطار کے معاملات میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ کون سے ایسے سٹیپ ہیں؟ یعنی افطار کرنے کے لیے کچھ لوگ پانی، کھجور یا کچھ فروٹس استعمال کرتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ کس طرح افطار کیا جائے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے رہنمائی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھا جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شیخ ڈاکٹر عبدالحمید ظفر صاحب۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے پوڈ کاسٹ کا، یہ چونکہ ہمارے طلبہ زیادہ تر نیو مسلم ہیں، تو ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو نہایت آسانی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو شیخ آپ رہنمائی فرمائے ہماری رمضان کے بارے میں، رمضان کے روزے کے بارے میں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو رکھنا کیوں ضروری ہے، اور اس کے جو ہے فوائد کیا ہیں جو کہ ہمارے نیکی کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، بحیثیت مسلمان اس کے لیے ماہ رمضان کا روزہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن صیام رمضان ہے، یعنی سال بھر میں ایک مہینہ ماہ رمضان کا ہم روزہ رکھیں تو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جب تک ایک بندہ تمام ارکان کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے کی پابندی نہ کرے تو اس کا اسلام کامل مکمل نہیں ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے کی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھے، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ روزے کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیں، اللہ کو یہ مقصود ہے، بلکہ اصل جو روزے سے مقصود ہے وہ ہے تقوی پرہیزگاری۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ البقرہ میں آیت کریمہ میں رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض ہوا اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح پچھلی اقوام پر کیا ہے روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے تو کھانے پینے سے جس طرح روکا ہے اپنے آپ کو، اسی طرح شریعت
نے ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ روزے کی حالت میں دیگر اور منکرات، برائیاں، بد زبانیاں ہیں، ان سے بھی ہم اپنے آپ کو کیا ہے روک کر کے رکھیں، اور یہی کیا ہے تقوی پرہیزگاری ہے۔ تو یہ روزے کا ایک اہم مقصد ہے۔ تقوی پرہیزگاری کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرے۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں سب ایک طبقے کے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے کوئی بہت زیادہ خوشحال ہے، اسے کھانے پینے کی، درہم اور روپیہ کی کوئی کمی نہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو درمیانی طبقے کے ہوتے ہیں کہ ہاں ان کا گزر بسر ہو جا رہا ہے، اور کچھ ایسے طبقے پائے جاتے ہیں جن کے پاس برابر کھانے پینے کو نہیں، یا اگر کھاتے پیتے ہیں تو ان کا یعنی بھوک پیاس اس طرح ختم نہیں ہوتی جس طرح ایک انسان کو کیا ہے ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس موقع پر اسے یہ تربیت دی جا رہی ہے، اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان، تمہارے معاشرے میں، سماج میں وہ طبقہ بھی ہے جو بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ جس طرح تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو سال بھر تمہارے درمیان غیر رمضان میں تمہارے ایسے مسلمان بھائی پائے جاتے ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، انہیں برابر کھانے پینے کو نہیں ملتا۔ تو یہ بھی روزے کا کیا ہے ایک اہم مقصد ہے۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ روزے میں بہت فوائد ہیں، اور بندہ اگر روزہ، خاص طور پر ماہ رمضان کا روزہ اس طرح رکھے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو مقصود ہے، یقیناً بہت زیادہ خیر و فضیلت کا بندہ کیا ہے مستحق ہوگا۔ یہی کیا کم ہے، جیسے کہ متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، یعنی کس کیفیت، کس مزاج، دل میں کیا کیفیت ہے؟ دل میں ایمان ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ یہ کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا۔ ایمان ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس پر یقین ہے۔ واحتسابا، اور اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب طلب کرتا ہے۔ کوئی دنیاوی مقصد و مفاد دکھاوا نہیں، بلکہ اس روزے کے ذریعے اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتا ہے۔ اس طرح جس نے روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو المہم یہ کیا ہے ماہ رمضان کی روزے کی اہمیت اور ایک فضیلت ہے ایک مسلمان کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، اب چونکہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے نئے مسلمان بہن بھائی بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ اب بھی اگر روزہ رکھا ہے اور اس کو افطار کرنا ہے، اب افطار کے معاملات میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ کون سے ایسے سٹیپ ہیں؟ یعنی افطار کرنے کے لیے کچھ لوگ پانی، کھجور یا کچھ فروٹس استعمال کرتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ کس طرح افطار کیا جائے؟ جی دیکھیے، روزہ جو افطار کیا جاتی ہے، افطار کس طرح کیا جائے اور کس کھانے سے آغاز ہو، یعنی افطار کی شروعات ہو، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی آپ کے معاملے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روزہ جو کھولا کرتے تھے وہ کھجور سے۔ اس سلسلے میں کئی روایات آتی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تازہ کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور جسے رطب کہا جاتا ہے، اگر تازہ کھجور میسر نہیں، ٹھنڈیوں کا موسم ہے، یعنی یہ تو آج ممکن ہے کہ جو گرمیوں میں کھجور کی فصل ہوئی اسے کیا ہے فریزر میں انسان رکھ دے اور رمضان میں استعمال کر لے، ممکن ہے اور اسے لوگ کرتے ہیں کچھ، لیکن اس زمانے میں تو یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ تو اگر تازہ کھجور دستیاب نہیں تو ایسے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور نہیں تو چند گھونٹ پانی سے روزہ کھولا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے۔ رہی بات ادھر بس اوقات کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کھجور نہیں تو کوئی میٹھی چیز،
شربت ہو گیا یا کوئی میٹھی چیز سے، تو اس طرح کے تکلفات میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں. یعنی کھجور میٹھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی میٹھی چیز سے روزہ کھولا جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے. بلکہ کھجور اگر ہے تازہ کھجور سے روزہ کھولیے. تازہ کھجور اگر میسر نہیں تو خشک کھجور جسے تمر کہا جاتا ہے اس سے روزہ کھولیں. اگر وہ میسر نہیں تو ہم پانی سے کیا ہے روزہ کھولیں، چند گھونٹ پانی پی لیں. اور اگر کھجور کے رہتے ہوئے بھی کوئی روزہ کھجور سے نہیں کھلتا، کسی اور چیز پر روزہ کھولتا ہے، یعنی حلال پاکیزہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ کھل بھی جائے گا، افطار بھی ہو جائے گی. بس یہ بات ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء پیروی، خاص طور پر عبادات کے معاملے میں ہمیں کیا ہے پابندی کرنے کی اس کی ضرورت ہے. اس میں بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا جو سنت کا ہے، یہ پورے رمضان میں ہی ایسا ہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ پہلے 10 دنوں میں کھجور کے ساتھ کھولا جائے، دوسرے 10 دنوں میں پانی کے ساتھ، تیسرے 10 دنوں میں جو ہے کوئی نمکین چیز لی جائے. تو یہ غلط فہمی کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے بالکل غلط فہمی ہے، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. مکمل رمضان کا روزہ ہو، غیر رمضان کا روزہ کیوں نہ ہو، کھجور ہی سے روزہ کھولا جائے. اور کھجور میں بہتر یہ ہے کہ اگر رطب یعنی تازہ کھجور میسر ہو تو اس سے، اگر تازہ کھجور نہیں تو خشک کھجور ہو جائے، تمر، اگر وہ نہیں تو چند گھونٹ پانی سے کیا ہے روزہ کھول لیں. اب رہی بات کی پہلے عشرے پہلے 10 روزے میں اس طرح، دوسرے 10 روزے میں اس طرح، تیسرے عشرے میں کوئی خاص طریقہ افطار کرنے کا یا روزہ کھولنے کا، تو اس کا ثبوت کہیں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سلف صالحین سے کیا ہے نہیں ملتا. یہ سب کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں غلط فہمیاں ہیں. اور اگر کوئی ثواب سنت سمجھ کے کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یعنی یہ بدعت میں کیا ہے شمار ہوگا. صحیح. یہی سلسلہ ہے ہماری یہ پوڈ کاسٹ کا رہنمائی. چونکہ ہمارے نیو مسلمان جو ہے بہن بھائی ہیں وہ ہر طرف سے نالج لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو فوکس ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں. کوئی بھی ان کو کوئی چیز بولتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے اور یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہوں گے. تو جزاک اللہ خیر شیخ، اس کے لیے بہت زیادہ رہنمائی. اب اسی سلسلے میں کچھ یعنی اگر آپ اجازت دیں ادھر اس بات کی تھوڑی وضاحت کر دیں، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان جو لوگ ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ اسوہ نہیں ہے، وہ آئیڈیل نہیں ہے ہمارے کہ فلاں مسلمان ایسا کرا، فلاں مسلمان ایسا، یہ نہیں. بلکہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے جس کو ہم دیکھ کر کے اپنے آپ کو اسی طرح بنائیں، وہ صرف ایک ہستی، ایک ذات ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی رہی، کھانا پینا، رہنا، چلنا پھرنا، عبادات، یہ سب احادیث میں موجود ہے. ہم اس کا مطالعہ کریں، علماء سے رہنمائی حاصل کریں، یہ ہمارے لیے کیا ہے بہتر ہوگا. بالکل صحیح. اب اسی رہنمائی کے سلسلے میں شیخ بتائیے، جیسے کچھ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ احتیاط برتنی چاہیے رمضان کے اندر کہ آپ کے جسم کے اندر، آپ کے منہ کے اندر پانی نہ چلا جائے. تو کچھ لوگ غسل کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، تو وہ غسل کرنے سے ڈرنا چاہیے، یہ کیا ہے، اس کے لیے ممانعت ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، یعنی روزے کے دوران منہ میں پانی لے جاتے ہیں کھلی، جسے مضمضہ کہا جاتا ہے، چاہے وضو ہو یا غسل ہو، ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے ہمیں، اس میں احتیاط کرنا ہے ہمیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رسول کو یہ تعلیم دی کہ تم ناک میں پانی ڈالنے میں، وضو میں جسے استنشاق کہا جاتا ہے، ناک کی صفائی میں تم مبالغے سے کام لو، یعنی خوب ذرا پانی کھینچو ناک سے، الا ان تکون صائمہ، لیکن اگر روزے سے ہو تو تم احتیاط کرو، مبالغہ نہ کرو. تو یہ بات ضرور ہے کہ روزے کے حالت میں منہ میں پانی ڈالنا، ناک پانی کے ذریعے صاف کرنا، وضو میں ہو، غسل میں ہو، یہ ضروری ہے، لیکن اس میں مبالغے سے کام نہ لے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ احتیاط کرنے کے باوجود اگر کہیں پر پانی چلے جاتا ہے، قصداً عمداً جان بوجھ کے نہیں بلکہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. اور روزے پر یعنی روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ مطمئن رہیں اور اپنا روزہ کیا ہے مکمل کریں، کیونکہ وہ جو پانی گیا ہے اگرچہ تھوڑا ہو یا زیادہ کیوں نہ ہو، آپ نے قصداً عمداً نہیں لیا، آپ نے احتیاط کیا، لیکن تب بھی ہو گیا جیسے کہ ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں.
اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ غسل کرنے کی ممانعت یا کچھ اس طرح کی چیز رمضان میں نہیں، دوران روزہ غسل کرنا چاہے کر سکتا ہے، چاہے وہ غسل فرض غسل ہو یعنی جنابت والا. اور کوئی ہو سکتا ہے سوال کرے کہ جنابت والا غسل کیسے، جیسے کہ ہو سکتا ہے احتلام ہو جائے یا یعنی بیوی سے صحبت ہوئی اور صبح ہوئی، سحری کا وقت ہے، سحری کر لیا اور اتنے میں اذان فجر ہو گئی اور غسل نہیں ہوا اس کا، تو ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں، وہ غسل کر سکتا ہے. یا درمیان دن میں تھکا ماندہ کہیں سے آیا، اس نے سوچا کہ ہم غسل کر لیں، یا روزے کی تاثیر تھوڑی سی کم ہو جائے بھوک پیاس کی، ٹھنڈے پانی سے ہم نہا لیں تو نہا سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. غسل کرنے سے چاہے وہ یعنی کوئی مستحب غسل ہو، واجب غسل ہو، صفائی ستھرائی کے غرض سے غسل ہو، تو روزے کی حالت میں روزے دار کر سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بس اتنا ضرور ہے کہ ناک میں پانی لے جانا، کلی کرنا، اس میں مبالغے سے کام نہ لے، احتیاط سے کام لے، اوپر کی طرف نہ لے جائے، کھینچے نہ. احتیاط کے باوجود کہیں پر اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب اسی احتیاط کے سلسلہ یا پھر جو لوگ جو ڈرتے ہیں ان سارے معاملات میں، ایک اور سلسلہ ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہے وہ اور سوتے ہوئے اس کو کچھ نامناسب خواب نظر آ جاتا ہے یا ویسے ہی اس کا احتلام ہو جاتا ہے، تو کیا روزہ تب بھی قائم رہے گا؟ بالکل، یعنی نیند کی حالت میں اگر یعنی احتلام ہو گیا، یعنی بندہ سویا اور احتلام ہو گیا اور مادہ خارج بھی ہو گیا اور وہ روزے کی حالت میں تھا، چاہے وہ ماہ رمضان کا فرض روزہ ہو یا نفل روزہ کیوں نہ ہو، اگر احتلام ہو گیا، بیدار ہوا، اسے خبر لگی کہ ہاں مجھے احتلام ہوا، تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قصداً عمدن نہیں ہوا بلکہ یہ شیطان کی طرف سے تھا. غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے، اپنے روزے کو کیا ہے مکمل کر لے اور اجر ثواب پر کوئی کمی نہیں آئے گی، مطمئن رہے. اب یہ جو چونکہ ہمارے ناظرین نئے مسلمان ہیں زیادہ تر، وہ بھی ہیں، ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی دیکھیں گے اس کو، مگر جو کہ سب سے زیادہ مشکلات ابھی روزہ، ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے بہت آسان ہے، جیسے عام دنوں میں ایک دن ہے روزہ رکھنا، نہ کھانا پینا. نئے مسلمان لوگوں کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں جب وہ پہلی بار روزہ رکھتے ہیں، تو اب ان کی مشکلات کے بارے میں آپ کیسے کیا کہیں گے، اور وہ ان کے لیے ہم لوگ کوئی ایسے معاملات ہیں جو کہ ان کے لیے آسان کر دے یہ روزہ؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ جو نیو مسلم ہے، ابھی اس نے دین اسلام قبول کیا ہے اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اسے رمضان یعنی اسلام کی حالت میں نصیب ہوا اور پہلی مرتبہ روزہ رکھنے جا رہا ہے، تو ادھر ہمارا فرض بنتا ہے جو ہم مسلمان ہیں کہ ہم اسے کیا ہے رمضان کی اہمیت، رمضان کے روزے کی عظمت کے بارے میں کیا ہے بتائیں. اور یقین رکھیے کہ اگر اس بندے نے نیک دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے اندر جو جذبہ، شوق اور حوصلہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کا جو پایا جائے گا، وہ شاید بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ عام مسلمان کے اندر بعض عام مسلمانوں کے اندر کیا وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو اس بات پر ہم غور کریں کہ اسے ہم یعنی ہمت دلائیں، جذبہ اس کے اندر پیدا کریں اور اسے ظاہر سی بات ہے کہ بتائیں کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، اس کے پیچھے سے بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے بلکہ تقوی پرہیزگاری مقصد ہے، اور اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یعنی ہم بڑے ہی اونچے مقام کے مستحق ہوں گے. اور یقین رکھنا چاہیے کہ اگر بندے کے اندر اخلاص ہے اور خلوص نیت کے ساتھ اس نے اس دین اسلام کو قبول کیا ہے، دین اسلام میں داخل ہوا ہے، وہ یقیناً کہ روزہ رکھے گا اور کوئی دشواری کا اسے سامنا بھی نہیں کرنا پڑے، بلکہ اس طرح کی آپ کا ذرا اس میں تجربہ ہے، اس فیلڈ میں تقریباً 10-15 سال سے آپ جو ہے یعنی غیر مسلموں کی دعوت میں جو ہے کام کر رہے ہیں. یعنی بہت سارے جو غیر مسلم ہیں، خاص ماہ رمضان میں اسلام قبول کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کا یہ ماحول دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، یہ کس طرح اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، یہ کون سا ایمان ہے، یہ کس رب کے ڈر سے کھانا پینا گھر میں موجود ہے، تنہا ہے تب بھی نہیں کھاتا پیتا. یعنی یہ ساری چیزیں، یہ سارا ماحول دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں.
تو یہ بات تھوڑی سی مجھ کو بعید لگتی ہے کہ ایک نیو مسلم کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا شاید مشکل ہو، بھوک پیاس کا شاید سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے گا انشاءاللہ، اس کے اندر جذبہ حوصلہ پایا جائے گا. کہیں پر اگر کچھ ایسے یعنی معاملہ یعنی سامنے آتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا جو نیو مسلم بھائی ہے وہ شاید کمزور پڑا ہے اسلام میں، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور اس کی ہمت افزائی کے لیے، سمجھانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ قدم اٹھا سکتے ہیں، ہم وہ قدم کیا ہے ضرور اٹھائیں. بالکل. اب اسی سلسلے میں نیو مسلمان ابھی جو کہ ہماری جو زندگی کے باقی معاملات ہوتے ہیں، ہر چیز تقریباً فکس ہوتی ہے، جیسے کام پہ جانا، کام سے واپس آنا، کوئی کلاس کا ٹائم ہے تو کلاس کا ٹائم وقت جو ہے وہ کلاک کے حساب سے متعین ہے. مگر جو رمضان کا جو روزہ کا سحری اور افطار ہے وہ فکس نہیں رہتا، کبھی 6 بجے ہو رہا ہے، ابھی آہستہ سا وقت نیچے آتا جائے گا، کبھی بڑھتا جائے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور ایک مسلمان کی خوبی، اس کی خصلت، اس کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جس بات کا حکم ہوتا ہے وہ اسے کیا ہے من وعن مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے. اس میں چوں چا کرنا، پوچھنا یہاں وہاں کی کیوں ایسا حکم ہے، پورے ماہ پورے سال میں صرف رمضان ہی کا روزہ کیوں فرض ہے، دوسرے مہینے کا روزہ کیوں نہیں فرض ہوا. اسی میں سے یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یعنی افطار کا ٹائم چینج کیوں ہوتا رہتا ہے، کبھی 6 بجے ہے، 6:05 ہو جاتا ہے، یعنی پورے رمضان میں تقریباً جو ہے آدھے گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے پہلے رمضان اور آخری رمضان کا اگر ہم جو ہے مقارنہ کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دین اسلام میں جو عبادات ہیں اس کا تعلق یعنی جو جدید آلہ گھڑی جو پائی جاتی ہے، گھڑی، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں جو عبادات ہے ان کا تعلق سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے نکلنے سے، سورج کے زوال سے اور چاند سے ہے. اسی لیے ماہ رمضان کا روزہ ہم چاند دیکھ کر کے شروع کریں، چاند ہو گیا روزہ رکھ لیں، اور عید بھی منائیں چاند دیکھ کر کے، بقرعید، یوم عرفہ، یوم عاشورہ، یعنی ہر جو مہینہ ہمارا شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا ہجری مہینہ وہ چاند دیکھ کر کے ہوتا ہے، اور مہینہ جو ختم ہوتا ہے وہ یعنی 30 دن پورا ہو جائے یا ایک دن پہلے اگر چاند نظر آ جائے. تو یہ معاملہ، یہی معاملہ روزے کی افطار کا ہے. روزہ کا جو افطار ہے وہ گھڑی کے ٹائم سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص علامت رکھ دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورج ڈوبنا. اور اس میں بہت پیاری حکمت ہے. خدا نخواستہ کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے، یعنی کیسے وہ افطار کرے گا؟ لیکن سورج جو معاملہ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. جیسے سورج ڈوب جائے، اندھیرا چھانے لگے، تو سمجھ جائیے کہ یہ روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا. تو ہم ادھر افطار کا جو معاملہ ہے وہ گھڑی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ٹائم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جو ہمارے ہاتھوں میں گھڑیاں ہوتی ہیں، موبائل فون وغیرہ میں، اس کا تعلق سورج سے ہے. سورج جب ڈوب جاتا ہے تو ہم افطار کر لیں، اور سورج اگر نہیں ڈوبتا تو ہم افطار نہیں کر سکتے، ہم روزے کی حالت میں رہیں گے. اور جو سورج کے ڈوبنے کا جو معاملہ ہے وہ سال بھر ایک وقت پر نہیں ہوتا، اسی لیے سال بھر میں جو دن رات ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. بڑی راتیں آتی ہیں، یعنی وقت بڑا ہوتا ہے، اور بس اوقات راتیں کافی چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ معاملہ ہے، اس کا تعلق سورج سے ہے نہ کہ وقت سے ہے. یہ چیز صحیح. ابھی روزہ تو ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. شیخ، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی انسان روزہ نہ رکھے یا پھر اس کو کیا بولتے ہیں آگے جو ہے پوسٹ پون کر لے؟ وہ کون سے معاملات ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے بیماری اور دوسرا ہے سفر. اگر کسی انسان کو ایسی بیماری ہے اور ایسی شدید بیماری مرض ہے کہ وہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر روزہ رکھے تو شاید اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کے بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، زیادہ بیمار ہو جائے گا. تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے. اور اگر یہ بیماری ایسی ہے جس سے چھٹکارا حاصل ہوگا، یعنی اس بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی،
تھوڑی دیر کے لیے 2-3-4 دن کا شدید بخار ہو جائے مثلا، دوائی علاج کرے گا، بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا. تو ایسی حالت میں وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اتنے دن کا روزہ رکھ لے جتنے دنوں کا روزہ اس نے بیماری میں چھوڑا تھا. بسا اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس سے شفا کی امید نہیں رہتی. مثلا ایک آدمی شدید شوگر کا مریض ہے اور شوگر کے اعلیٰ درجے پر، یعنی جو ہے شدید قسم کے شوگر، جس آخری درجہ شوگر کا ہوتا ہے اس میں ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایسے مریض کو شاید یعنی سال بھر میں کسی بھی وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی بیماری کا مسئلہ ہے، یا عمر دراز ہے، بڑھاپا ہے، بدن اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور زیادہ کمزوری ہو جائے گی. تو ایسے لوگ رمضان کے بعد بھی روزہ نہ رکھیں، بلکہ جتنے دن روزہ نہیں رکھا اتنے دن مسکین کو کھانا کھلا دیں. مثلا اگر پورا مہینے کا روزہ نہیں رکھا اور مہینہ 30 دن کا تھا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اگر 15 دن کا نہیں رکھا تو 15 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. یہ معاملہ ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. ایک دوسری وجہ جو بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم روزہ نہ رکھیں وہ ہے مسافر. مسافر اگر اپنے سفر میں روزہ رکھنے میں اسے کوئی دشواری، کوئی زیادہ پریشانی کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی میں دوران سفر روزہ رکھا ہے. اور اگر مسافر دوران سفر روزہ رکھنا اس کے لیے دشواری، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو ایسی حالت میں مسافر اپنے سفر میں روزہ نہ رکھے، بلکہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اتنے دن کا روزے کا قضا کر لے جتنے دن کا روزہ اس نے کیا ہے چھوڑا تھا دوران سفر. تو یہ چیز ہے. صحیح ہے. اب اس میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار نہیں ہے مگر اس نے روزہ اسی سلسلے میں اس نے روزہ رکھ لیا، روزے کے دوران ہی اس کو وہ بیمار ہو جاتا ہے جس میں اس کو دوائی لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی کہ جو اس کا معالج ہے یا اس کو سمجھ آتی ہے کہ ابھی مجھے دوائی لینا بہت ضروری ہے ورنہ میری طبیعت اور مزید خراب ہو جائے گی، تو اس کو روزے کے دوران کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ دیکھیے پہلی بات تو ڈاکٹر کو بتا دے کہ میں آج کل روزہ رکھ رہا ہوں. خیر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر ہو تو جانتا ہے، اور عموماً جو ہے مسلمان ڈاکٹر الحمدللہ اپنے ایمان کی بنا پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور اچھی رہنمائی کر دیتے ہیں. اور اسی وقت کوئی ڈاکٹر یعنی روزہ رکھنے سے روکے گا کسی مریض کو، جب کہ یہ ہو کہ بھائی اس دوائی کو مؤخر نہیں کر سکتے وقت سے. اور اگر کوئی غیر مسلمان ڈاکٹر اسے بتا دیا جائے کہ میں آج کل روزے سے رہتا ہوں، معاملہ ایسا ہے، اگر کوئی اور وقت متعین کر دیا جائے دوائی کے لیے تو یہ کیا ہے زیادہ بہتر ہوگا. الغرض اگر معاملہ اس طرح ہے کہ وہ دوائی کی اسے پابندی کرنی ہی ہے، یعنی دوران روزہ دن کے وقت مثلا اسے 12 بجے دن کو دوائی لینی ہی لینی ہے، اگر دوائی نہ لے تو وہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی صحت بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی. تو ایسی حالت میں اس دن کا وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کا کیا ہے قضا کر لے. اور اگر دوائی کو مؤخر کر دیتا ہے فوراً افطار بعد کھانے کے لیے، اور یعنی مثلا 3 ڈوز ہے دوائی کی، ایک ڈوز جو ہے سحری کے وقت کھا لے، دوسرا افطار کے بعد فوراً کھا لے، اور تیسرا رات کو جب بستر بجا سونے سے پہلے کھا لے. اگر ایسا کرنا ممکن ہے اور ایسے کرنے سے صحت پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا، زیادہ بیمار نہیں ہوں گے، زیادہ دقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو یہ کر لینا کیا ہے زیادہ کیا ہے بہتر ہوگا. شیخ چونکہ اب رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، آخری عشرہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اب آخری عشرے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیں. اس کا آخری کیا فرق ہے پہلے 10 20 یا آخری عشرے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے پورے ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی جو راتیں ہیں رمضان کی، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ہوا کرتی ہیں. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں اس میں ہم کوئی شک و شبہ کریں، بلکہ آخری 10 عشرے کی فضیلت یہ کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو اسی لیے میں ہمیشہ یعنی اس بات کو ساتھیوں سے کہتا بھی ہوں کہ رمضان کا مہینہ یہ ایک مہمان تھا، اور
جس جذبے کے ساتھ انسان مہمان کا استقبال کرتا ہے اس سے زیادہ ہی بسا اوقات یعنی اپنے معزز مہمان کو رخصت کرتا ہے وہ. یعنی جس جذبے کے ساتھ شروع میں ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے مہمان جو بہت ہی عزیز ہے ہمارے لیے، خوب اچھے سے اس کا ہم استقبال کریں گے، اور جب رخصت ہونے لگتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ وہ رخصت ہو، اور اس کی رخصتی کے وقت جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. یہی معاملہ ماہ رمضان کا سمجھیے. ماہ رمضان کا جس جذبے جس ایمان کے ساتھ ہم نے استقبال کیا تھا اس سے زیادہ جذبہ حوصلہ ایمان کے ساتھ ہمیں رمضان کو کیا رخصت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جیسے جیسے رمضان کے ایام آگے بڑھتے جاتے ہیں، آخری عشرہ آتا ہے، اتنا ہی کیا ہے ماہ رمضان کو لے کر یعنی ہمارا ایمان بھی کیا ہے تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. وہ جذبہ وہ شوق نہیں، عید کی تیاریوں میں یعنی اور بدن میں سستی کاہلی آ جاتی ہے عبادات کو لے کے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں یہ سب سے زیادہ اہمیت فضیلت رکھنے والی راتیں ہیں. ان راتوں کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، میدان میں اتر آتے. کون سے میدان؟ عبادات کے میدان میں اترتے اور خوب زیادہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے. اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں کو بھی جگایا کرتے تھے، بیدار کرتے تاکہ وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں سے کیا ہے برکتیں حاصل کریں. اور ان راتوں کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ سال بھر میں ایک رات ہے جس رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہا گیا. ہم اپنی زبان میں شاید اسے شب قدر، بڑی رات بھی شاید کہیں. یہ رات ماہ رمضان میں ہے. ماہ رمضان کی راتوں میں سے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں سے کسی ایک رات میں یہ لیلۃ القدر شب قدر ہے. تو اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، اس رات کی خیر و فضیلت حاصل کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے، یعنی یہی بہتر عمل ہمارے لیے کیا ہے ہوگا. اب اس کی قدر و اہمیت کے حساب سے لیلۃ القدر جو ہے، اب کسی انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والی رات لیلۃ القدر ہے؟ جیسے کہ کچھ راتیں ویسے ہی رمضان کے اندر مشہور ہے لیلۃ القدر کے نام سے، تو کیا وہ واقعی ایسا ہی ہے کہ رمضان کی جو ایک اسپیسیفک رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے، یا 10 میں سے ایک ہے؟ اس کو تلاش کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے. جیسے کہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا، لوگوں نے یعنی یہ سوچ لیا یا یہ گمان ہو گیا ان کا کہ 27ویں شب جو ہوتی ہے 27 جو رمضان کی رات ہوتی ہے یہی لیلۃ القدر شب قدر ہے. معاملہ اس طرح نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور رمضان کے آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں، 21، 23 اور اسی طرح یعنی ہم 25، 27، 29 اس طرح یہ جو طاق راتیں ہیں یہ زیادہ امیدوار راتیں ہیں. اور ان امیدوار راتوں میں بھی بعض نصوص کی روشنی میں، بعض اہل علم کے اقوال کے مطابق وہ 27ویں شب بھی اس میں ہے کہ سب سے زیادہ امیدوار رات ہے. تو معاملہ اس میں یہ ہے جیسے کہ اہل علم نصوص کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ہر سال اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں بدلتا ہے. امسال 21ویں شب کو ہو جائے، اگلے سال شاید اللہ تبارک و تعالی 27ویں شب کو لیلۃ القدر بنا دے، اس کے بعد کسی اور رات میں اپنی کسی حکمت کے بنا پر. اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر صرف 27ویں شب کو نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ آخری عشرے کی راتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ کر کے عبادت کی ہے وہ صرف اسی رات کو تلاشنے کے لیے. اسی لیے میں ادھر یہ بات کہوں گا کہ جس نے صرف 27ویں شب کو اہمیت دیا
تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اسے لیلۃ القدر ملی کہ نہیں ملی. ہاں اتنا ضرور ہے جس نے رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں 10 راتیں ہیں تمام راتوں کو اس نے جاگ کر کے عبادت کی، یا رات کا اکثر حصہ یا رات کا کچھ حصہ کیوں نہ ہو جا کر کے اس نے عبادت کی ہے، تو ادھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور پر اسے کیا ہے لیلۃ القدر شب قدر نصیب ہوئی، کیونکہ 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور اس بندے نے الحمدللہ کیا ہے پوری 10 راتیں کیا ہے جا کر کے عبادت بھی اسے نصیب ہو گئی. تو یہ کہا جا سکتا ہے اس معاملے میں. شیخ لیلۃ القدر میں اب سب لوگ چاہیں گے کہ جس کا طرح اس کی اہمیت ہے ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس میں کوئی خاص عبادات ہیں جس کی زیادہ اہمیت ہے جو ان کو کرنا چاہیے، کیسے گزارنی چاہیے یہ رات؟ دیکھیے لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس بارے میں یعنی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ رات کو جاگیں، ہم رات بیدار جاگیں. یہ نہیں کہ رات کو ہم بازاروں میں گھومیں یا مجالس میں بیٹھ کر کے گفتگو میں گزار دیں، بلکہ آخری عشرے کی 10 راتوں کو جاگ کر ہم عبادت کریں. عبادت جو عبادت ہو سکتی ہے، تہجد گزاری ہے اس کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کریں، استغفار کو اہمیت دیں. اسی طرح ہر نیک عمل جو کیا جا سکتا ہے رات کو اس عمل کا ہم اہتمام کریں. صدقہ خیرات بھی اسی میں شامل ہے. غرض یہ کہ رات کو جاگ کر کے ہمیں عبادت کرنی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ صرف ہم تہجد میں گزاریں گے تو اس سے انسان کا نفس اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے. اسی لیے عبادتیں جو ہیں یعنی خاص طور پر لیلۃ القدر شب قدر میں تو صرف ایک ہی عبادت کو ہم نہ پکڑیں، بلکہ لیلۃ القدر میں شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے مختلف جو عبادات ہیں ہم ان کا اہتمام کریں. نماز پڑھیں، جب یہ محسوس ہو کہ کچھ تھکاوٹ ہے آرام کر لیں، بیٹھ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. قرآن مجید سے جب تھکاوٹ کچھ محسوس ہو تو اب اس کے بعد دعا کر لیں. اس طرح کر لیں. اور بیچ میں اگر اٹھنا چاہتے ہیں آپ کچھ کھانے پینے کے لیے، کسی اور ضرورت کے لیے، فائدے والے کسی کام کے لیے کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا جائے. کیا پتہ اگلے دفعہ ہمیں ماہ رمضان لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اسی لیے اس موقع کو کیا ہے ہمیں چھوڑنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، قیام سے مراد ادھر رات کو جاگا، جاگ کر عبادت کی، چاہے تہجد گزاری میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، توبہ استغفار میں، دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا لیلۃ القدر ایمان کے ساتھ، اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیا جائے گا. اسی طرح جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہ جائے، حاصل نہ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے کیا ہے محروم رہ گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب چونکہ ایک عام فہم زبان میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس رات کی اہمیت تو ہے، اب اگر ثواب کے اعتبار سے اس کو ملٹی پلائر کیا جائے تو کیا اس پہ ہم لوگ وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جیسے جو کوئی آدمی اگر صدقہ کرتا ہے رمضان کے دوسرے دنوں میں، اور یا پھر وہ صدقہ کرتا ہے رمضان کی اس لیلۃ القدر میں، جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے دوسرے دنوں میں اور اس میں نماز میں، تو کیا ہم لوگ اس کو کسی خاص قسم کہہ سکتے ہیں ملٹی پلائر؟ بالکل. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے. یعنی اس ایک رات کی عبادت کرنا گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہے. نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، صدقہ خیرات کریں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، توبہ استغفار کریں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر خیر اور زیادہ فضیلت والی ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ. ظاہر سی بات ہے، یعنی یہ بھی کیا ہے لیلۃ القدر سے متعلق ہمارا جو ہے ایمان ہونا چاہیے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے.
تو یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں کیا ہے پائی جانی چاہیے. صحیح، زبردست. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ میں ایک بڑی اچھی مثال جو ہے نا جی. وہ شامل کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں میں شیخ اپنے مصعب کو سن رہا تھا تو انہوں نے نماز کے بارے میں جو بات کر رہے تھے تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر جیسے کہ نماز ویسے پڑھنا، اکیلے پڑھنا اور جماعت میں جو فرق ہے وہ 27 ملٹی پلائی بائی 27 ہے. اب کوئی آدمی کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، یعنی ایک موبائل لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دکاندار اس کو بولے کہ آپ کے پاس آپ مجھے ایک موبائل کے پیسے دیں، میں آپ کو 27 موبائل دوں گا. یا بالکل بھی آپ سمجھ لیں 2-3 درہم کی کوئی چیز ہو کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے، آپ بولیں کہ میں ایک ٹوتھ پیسٹ خریدنا چاہتا ہوں، دکاندار آپ کو 27 ساتھ میں دے دے، تو آپ کے جذبات کی کیا معاملات ہو گئے. اور یہ یہاں پہ تو ملٹی پلائی بائی 1000 ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کتنا بڑھا دے. سبحان اللہ. شیخ اب چونکہ اس میں اتنی خاص راتوں میں جو ہے یہ ایک رات ہے تو لوگ چاہیں گے، جیسے ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے حیض کے معاملات ہیں. اگر کسی کو وہ ہو جائے جس میں آپ کو آپ کی رہنمائی چاہیے کہ روزہ تو وہ رکھ نہیں سکتے، نماز وہ پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے کون سی ایسی عبادات ہیں جو کہ جس میں سے جو اس کا فائدہ اٹھا سکیں گی وہ خواتین؟ جی دیکھیے، اس سلسلے میں ایک عورت کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، وہ جو اس حالت میں آتی ہے، یعنی مخصوص ایام اس کے جو آتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یعنی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آخری عشرہ ہے اور میں اس ماحول میں، اس کیفیت میں، اس میں کوئی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ نصیب میں، یہ قسمت میں، یہ آپ کے حصے میں رکھ دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شب قدر کی خیر و فضیلت سے آپ محروم رہ جائیں گی. مخصوص ایام میں، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں، آپ کو، عورت ذات کو نماز سے روکا گیا ہے، روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے، مسجد میں اعتکاف کرنے سے روکا گیا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکا گیا ہے. باقی جتنی عبادات ہیں عورت کیا ہے اپنے اس مخصوص ایام میں کر سکتی ہے. توبہ استغفار ہے، دعا ہے، صدقہ خیرات ہے، ان راتوں میں کرے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ مصحف کو چھونے سے روکا گیا ہے، نہ چھوئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ موبائل فون وغیرہ میں یعنی قرآن کے ایپس ہوتے ہیں، اس میں کھول کر پڑھنا چاہے، زبانی پڑھنا چاہے، بالکل پڑھے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ہے کہ ان مخصوص ایام میں تہجد یا نماز وغیرہ جو پڑھنا، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس کے اندر جو جذبہ ہے، شوق ہے، حوصلہ ہے، جو نیت تھی اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا اجر ثواب دے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بندہ نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، آگے بڑھتا ہے، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے جس میں اس کا کوئی دخل نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کا پورا اسے اجر ثواب دیتا ہے. تو یہی معاملہ ایک عورت ذات کا ہے. تو تنگی محسوس نہ کرے عورت، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورت کے نصیب میں رکھا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حکمت ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیر و بھلائی سے اب محروم ہے، بلکہ نماز کے علاوہ، اعتکاف کے علاوہ دیگر جو بھی نیک عمل ہیں، قرآن مجید تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، دعائیں ہیں، صدقہ خیرات ہیں، یہ سب کیا ہے ان راتوں میں کیا ہے کیا جا سکتا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو عبادات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی یا پھر تراویح وغیرہ کے جو معاملات ہیں، مردوں پہ جو ہے فرض نماز میں تو جانا فرض ہوتا ہے. اب دوسرے معاملات میں جیسے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، لیٹ نائٹ عبادت کرنا، کچھ مرد حضرات اگر مسجد میں نہ جا سکیں، جی ٹھیک ہے، تو کیا مسجد میں جانا ضروری ہے، جا کے عبادت کرنا سب کے ساتھ؟ دیکھیے، مسجد میں جا کر کے عبادت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ میں اس بارے میں یہ بتاؤں گا کہ جو مساجد جو بنائی گئی ہیں، جن کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ فرض عبادات کے لیے، ان عبادات کے لیے جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کا، سنت مؤکدہ کا، سنت غیر مؤکدہ کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اہتمام نہیں کیا کرتے تھے بلکہ گھر میں زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. تو مساجد جو بنائی گئی ہیں، تعمیر جن کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، یہ اجتماعی عبادت کے لیے، جیسے کہ 5 وقتہ نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، قیام کی نماز ہے، اس لیے کہ ہے مساجد تعمیر کی. رہی بات جو نفل عبادات ہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ یہ گھروں میں کیا جائے. تو آخری عشرے کی راتوں میں اگر رات کو جا کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو مسجد سے بہتر آپ کے لیے گھر ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر گھر میں ماحول ساتھ نہیں دیتا، گھر چھوٹا ہے یا آپ پردیس میں ہیں، ایک روم میں کئی لوگ رہ رہے ہیں، سب جو ہے مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی ہیں، آپ کو موقع نہیں نماز پڑھنے کا، جگہ نہیں، تو ایسی حالت میں مسجد آ جائے، کوئی حرج نہیں. ورنہ اگر ممکن ہے تو گھر میں رہ کر کے یعنی عبادت کرنا یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، للہیت کا اس میں زیادہ کیا ہے پہلو پایا جاتا ہے. پھر بھی اگر کسی آدمی کی بخاص جیسے میں کہہ دوں کہ رات بھر ڈیوٹی ہے اس کی، وہ چھٹی نہیں لے سکتا، تو ایسی حالت میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخری عشرے کے خیر و برائی سے محروم ہے، بلکہ اپنے آفس ٹائم میں آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ، استغفر اللہ، دعائیں کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ماں عائشہ نے پوچھا کہ کیا بہتر دعا ہے، کیا پڑھوں لیلۃ القدر، شب قدر کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو، درگزر کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے. تو یہ دعا، اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں، باوضو ہونا لازمی نہیں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ کی ڈیوٹی ہے رات کے وقت، مثلا نائٹ ڈیوٹی ہے، شفٹ ہے، تو آپ اس میں بھی اپنی زبان کو اس میں مشغول رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ جو ہے اس بارے میں کیا ہے، یعنی اس طرح جو ہے اس مسئلے کو سمجھنا کیا ہے مناسب ہوگا. اچھا، ایک چیز سوال ہے، رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اعتکاف. شیخ، وہ اعتکاف کے بارے میں ہم ایک تو اعتکاف کے بارے میں بتائیے. دوسرا یہ بتائیے اس میں کچھ مرد یا عورت کا فرق ہے، اور اعتکاف کرنے کے لیے مسجد جانا ضروری ہے یا گھر میں بھی ہو سکتا ہے مرد کی حالت میں، یعنی عورت کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اعتکاف کا جو معاملہ ہے، مرد اور عورت دونوں کی اس کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ اعتکاف کوئی خاص ایسی عبادت ہے جو صرف مردوں کے لیے ہے، ایسا معاملہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا، آپ کی وفات کے بعد بھی یعنی اس پر عمل رہا، اور آج تک کہ ہم مسلمان اس پر عمل کرتے آئے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 راتوں میں کیا اعتکاف کرتے ہیں، مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہر کر روک کر کے رکھتے ہیں. اور اعتکاف کی جو جگہ ہے، مقام ہے، وہ کہاں پر ہے؟ مساجد ہے. تو مرد کو اگر اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف کی نیت ہے، تو وہ مسجد میں کرے. اسی طرح عورت ذات کو بھی اگر اعتکاف کی نیت ہے، اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو وہ مسجد میں کرے، بشرطے کہ مسجد میں یعنی عورت کے لیے اعتکاف کا انتظام ہو سکے، کیونکہ ہر مسجد میں یعنی عورتوں کے لیے مصلی یا پریئر روم ہال نہیں ہوتا. جہاں پر ہے اور ادھر ممکن ہے اعتکاف کرنا عورت کے لیے، کسی فتنے کا ڈر نہیں، کسی شر کا ڈر نہیں، تو عورت بھی اعتکاف کیا ہے مساجد میں کرے یا مسجد میں کرے. رہی بات کہ مسجد کے علاوہ کیا اعتکاف گھروں میں یا خاص طور پر عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف نہ کرے بلکہ مسجد ہی میں اعتکاف کرے. اور اگر اس کے اندر جذبہ ہے، شوق اعتکاف کا، نیت ہے، لیکن مسجد میں جگہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر میں اعتکاف کرے، یہ گھر اعتکاف کی جگہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. اور اس کا ثبوت نہیں ملتا کہیں پر کہ گھروں میں کیا ہے اعتکاف یعنی سلف نے اس کی اجازت دی ہو. تو یہ بات ہے کہ اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مساجد، چاہے مرد ہوں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کیا ہے مسجد ہے. ہاں بسا اوقات بعض عورتیں اس بات کے بارے میں کہتی ہیں کہ بھائی مسجد میں جگہ نہیں،
یا ماحول اجازت نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، آپ کے اندر اس بات کی حرص تھی، کوشش تھی، لیکن یعنی ماحول اس کی اجازت نہیں دے رہا یا مسجد میں جگہ نہیں، تو نیت کا اجر صاحب انشاءاللہ کیا ہے آپ کو مل جائے گا. لیکن ایسا کرنا کہ گھر میں آ کر کے اعتکاف کر لینا یا گھر میں کوئی ایک کونا مخصوص کر دینا اعتکاف، تو اس کی کوئی دلیل یعنی سنت نبی سے کیا ہے نہیں ملتی. شیخ ایک اور معاملہ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ الفطر کے بارے میں. جی، زکوٰۃ الفطر کی ایک تو اہمیت بتائیے اور اس کے ساتھ جو جڑے معاملات ہیں، یہ کس کو دینا چاہیے اور یعنی کس کی طرف سے ہو، اور اس کے اندر کیا دینا چاہیے، پیسے دینے چاہیے، کھانے پینے کی اشیاء دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے زکوٰۃ الفطر یہ ایک اہم عمل ہے جو رمضان کے اخیر میں کیا جائے، نماز عید سے پہلے یا رمضان کا آخری دن یا ایک دو دن پہلے سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری جو وقت ہے وہ نماز عید کے شروع ہونے سے پہلے. مطلب یہ کہ اگر کسی نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ زکوٰۃ الفطر میں شمار نہیں ہوگا. اگر کسی نے رمضان کے شروع میں ادا کر دیا تو یہ بھی فطرانہ نہیں ہوگا. فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر وہ رمضان کے اخیر میں یا ایک دو دن رمضان رہ جائے مثلاً، اور نماز عید سے پہلے یہ کیا ہے ادا ہو جانا چاہیے. فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر کی مشروعیت کیوں ہے، اس کے بارے میں یعنی جیسے کہ نصوص میں آتا ہے طہرۃ للصائم، کہ فطرانہ کی ادائیگی سے روزے دار کی پاکیزگی صفائی ہو جاتی، یعنی روزے دار نے جو کچھ خطا، غلطیاں، لاپرواہیاں جو روزے کی حالت میں ہو گئی ہیں، فطرانے کے ادائیگی سے ان کمیوں کو کیا ہے دور کر دیا جاتا ہے. وطعمۃ للمساکین، اور اسی فطرانے کے ذریعے عید والدین مساکین کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. کیونکہ عید الفطر کے دن جو عید منانا ہے، جو اصل عید منانا ہے، وہ نیا کپڑا پہن کر نہیں، وہ سب تو کرنا ہی ہے، لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے عید الفطر میں، عید جو منانی ہے وہ ہمیں کھانے پینے سے منانی ہے. پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا، اب آج کے دن عید کے دن ہم کھا پی کر کے گزاریں، اس کا ہم اعلان کریں، یعنی یہ مظہر پایا جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کا روزہ رکھنے سے کیا ہے منع فرمایا ہے. تو اس دن ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، سماج میں کچھ ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں. تو فطرانہ اگر ہم ادا کر دیں تو ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے گا. فطرانہ کا جو معاملہ ہے وہ غذا کی شکل میں ادا کیا جائے، یعنی اناج غلہ. اور کیوں اناج غلہ؟ کیونکہ عید جو منائی جاتی ہے وہ کھانے پینے ہی سے منائی جاتی ہے، تو اسی لیے اناج غلے کی شکل میں فقراء، مساکین، محتاجین کو کیا ہے دیا جائے، جو یعنی ہمارے علاقے کی جو اساسی غذا ہو، بنیادی غذا ہو، جو لوگوں کی غذا میں شامل رہتی ہے، وہ چیز ہمیشہ وہ جو ہے بطور جو ہے زکوٰۃ الفطر کیا ہے ہم ادا کر دیں. اور اس کی جو مقدار جو بتائی گئی ہے کہ ایک صاع تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے درمیان ہوتا ہے. جیسے کہ اگر چاول ہے مثلاً، جو کہ ایک اساسی غذا سمجھی جاتی ہے آج کے ماحول کے حساب سے، تو وہ 2.5 سے 3 کلو کے درمیان کیا ہے ایک مسکین کو کیا ہے دیا جائے ایک روزے دار کی طرف سے. اور جو فطرانہ جو ادا کرنا ہے ہر فرد کی طرف سے، ہر مسلمان کی طرف سے، یہاں تک کہ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، روزہ رکھنے کے قابل نہیں، مثلا دودھ پیتے بچے ہیں، ان کے طرف سے بھی کیا ہے فطرانہ کیا ہے ادا کر دیا جائے. تو یہ کیا ہے یعنی فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر سے متعلق ہے. اور یہ سب پہ ہی فرض ہے، امیر غریب جی، جو ہر ایک پر، مستحق. جس کے پاس کھانے پینے کو ہے، خاص طور پر عید اور عید کے دن کا کھانا پینا اس سے زیادہ کسی کے پاس ہے تو اسے کیا ہے یہ ادا کرنا ہوگا، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ان پر کیا ہے یہ روزہ فرض، زکوٰۃ الفطر فرض ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں. شیخ آپ نے رہنمائی فرمائی کہ ہمیں جو ہے زکوٰۃ الفطر اسٹیپل فوڈ یعنی کہ عام فہم جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اسی کی صورت میں دینا چاہیے. جی، اگر کچھ ایسا ہو لوگوں کے لیے یہ آسان نہ ہو، جیسے کہ یہاں پہ مختلف آرگنائزیشن، جمعیات ہیں، ابھی جس میں ہماری جمعیہ دار البر بھی ہے، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور آگے جو ہے وہ لوگوں کو وہی غلے کی فوڈ کی صورت میں آگے لوگوں کو دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ شہری جو زندگی ہوتی ہے وہ دیہات سے مختلف ہوتی ہے. شہر میں لوگ ایک دوسرے سے تعارف ان کا کم ہوتا ہے، تو غربا مساکین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. اور جیسے کہ یعنی عام طور پر یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں، جیسے کہ متحدہ عرب امارات میں ہمارے یہاں ادھر یعنی کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے پاس ایک فہرست ہوتی ہے، یعنی ریکارڈ ہوتا ہے ان کے پاس کہ کون غربا ہیں، کون مستحقین ہیں. تو اسی لیے یہ سارے جو ادارے ہیں فطرانہ آپ سے نقدی لے لیتے ہیں درہم کی شکل میں، لیکن وہ حقیقت میں یہ ہے کہ اناج کی شکل میں محتاجین تک پہنچاتے ہیں. تو اگر اس طرح اگر آپ نے نقد دے دیا اس نیت سے کہ اصل میں آپ کو آپ کی طرف سے اناج کی شکل میں نکالا جائے گا، غربا مساکین تک پہنچا دیا جائے گا، تو اس طرح اگر کسی جمعیت کو، کسی سوسائٹی کو دارالبر ہو، اگر آپ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاق کوئی حرج نہیں. شیخ اسی کے ساتھ جڑا ایک سوال ہے، چونکہ امارات میں اکثریت جو ہے وہ پردیسیوں کی ہے، ایکسپیک کی ہے. ابھی اگر کوئی زکوٰۃ الفطر ہو یا صدقہ خیرات عام طور پہ ہو یا زکوٰۃ ہو، تو ان لوگوں کو کس جگہ پہ زیادہ اہمیت دینی چاہیے جو کہ ان کے اپنے ممالک میں رشتہ دار ہیں یا پھر جاننے والے ہیں یا جن کو جانتے ہیں مساکین ادھر ہیں، ان کو ادھر بھیجنے میں زیادہ اہمیت ہے یا پھر جو ہے اپنے یہاں پہ قریبی معاملات میں پہلے ان کو اہمیت دینی چاہیے؟ دیکھیے صدقہ خیرات کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ فرض صدقہ ہو جیسے زکوٰۃ ہے یا نفل صدقات ہوں، ان کے مستحقین غربا مساکین ہیں. لیکن غربا مساکین میں بھی یہ دیکھا جائے اگر آپ کا کوئی قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، تو وہ زیادہ کیا ہے اس کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی لیے کوئی رشتہ دار ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اسے زکوٰۃ دینا یا اسے صدقہ دے دینا، اس پر دگنا اجر ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اجر صلہ رحمی کا ہے کہ تم نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کی، اور دوسرا جو ثواب ہے وہ صدقہ دینے کا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، تو کسی یعنی انجانے کو یا کسی عام مسلمان سے پہلے آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھ لیجئے، آپ کے پڑوسی میں، محلے میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی ہے محتاج تو وہ زیادہ کیا ہے اس کا حقدار ہے، اسے کیا ہے دیا جائے. اگر کوئی ایسا حقدار نہیں تو آپ اگر خود سے تلاش کریں، کسی غریب مسکین تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے آپ جس جگہ پر رہتے ہیں ادھر کا معاملہ ہو، آپ کے اپنے وطن میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، لیکن آپ کو یقین ہے کہ ہاں فلاں ہے، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی حالات جو ہے تنگ ہیں، تو آپ اسے کیا ہے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ورنہ اگر آپ کسی غریب مسکین کو نہیں جانتے، نہ تو ان تک پہنچ سکتے ہیں، تو روڈوں پر جو چلتے پھرتے مانگ لیتے ہیں ان کو دینا کیا ہے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے. تو اس سلسلے میں جو مخصوص ادارے ہیں، چاہے امارات میں ہوں ہمارے علاقے میں یا ہمارے وطن میں جو مخصوص ادارے پائے جاتے ہیں جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، ان کو کیا ہے آپ صدقہ دے دیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، تاکہ جو ہے وہ مستحقین تک کیا ہے پہنچا دیں. مستحقین تک پہنچانا یا پہنچ جانا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ صدقہ ایک عبادت ہے، اور اس میں انسان کوئی لاپرواہی نہ کرے. آپ خود جو کوشش کریں، تلاشیے غریب کو، مسکین کو، یہ بھی ایک عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ آپ اپنی عبادت کو اچھی طرح انجام دینا چاہ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں یا آپ اپنی کوشش سے آپ کو کوئی ملتا نہیں، تو کم از کم ایسی جگہ جا کر کے دے دیا جائے جن کے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور جو مستحقین تک کیا ہے پہنچا دیتے ہیں. صحیح. شیخ چونکہ رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، جی ہم نے سب ڈسکس کیا رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں، عید زکوٰۃ کے بارے میں، اور اس کے بعد آخری عشرے کے بارے میں. ابھی عید کے بارے میں بتائیے کہ یہ ایک خوشی کا دن ہے، تو اس میں خوشی کا اظہار جیسے آپ نے فرمایا کھانے پینے سے ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے. اب اس کے اندر جو ہے مسلمان کو کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں جس طرح سے ہم لوگ عید منا سکیں؟ دیکھیے عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے. عید کا چاند ہوتے ہی یا 30 دن مکمل ہوتے ہی جیسے روزہ رکھ کے ہم فارغ ہوں، ہم تکبیرات کا اہتمام کریں.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ان تکبیرات کا ہم فردی طور پر اہتمام کریں، یعنی یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہم اس کا اہتمام کریں جب تک کہ نماز عید شروع نہ ہو جائے. نماز عید شروع ہو جائے تو اب اس کے بعد عید الفطر والے دن ہمیں تکبیرات کا سلسلہ کیا ہے روک دینا چاہیے. تو یہ شروعات ہوتی ہے عید کی ہماری ادھر سے کہ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں. یعنی آخری روزہ رکھ لیے، ہم فارغ ہو گئے، اذان ہو چکی ہے مغرب کی، ہم تکبیرات کا سلسلہ شروع کر دیں. دوسری بات یہ کہ عید کے دن صبح ادھر یہ یاد رکھیں عید کی جو رات ہے کوئی خاص عبادت ادھر ثابت نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کی رات یعنی کوئی عبادت کی جائے، مخصوص عبادت، کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ کا معمول تھا رات کو تہجد کا اہتمام کرنا تو آپ اس نیت سے کر سکتے ہیں، لیکن عید کی رات کو مخصوص کرتے ہوئے کوئی خاص عبادت کرنا اس کا ثبوت نہیں ہے. صبح ہو جائے، نماز فجر کی ادائیگی ہو، آپ غسل کریے، نہائیے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، زیب و زینت جتنا عمدہ کپڑا ہو سکتا ہے اس کا اہتمام کریں، اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے ہم عیدگاہ چلے جائیں. اگر عیدگاہ جانا ممکن نہیں، دور ہے یا آپ نہیں جا سکتے، اگر کسی مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے آپ نماز عید کے لیے مسجد میں چلے جائیں. لیکن اتنا ضرور یاد رکھا جائے کہ عید الفطر میں نماز عید کو جانے سے پہلے ہم گھر سے چند عدد کھجور کھا کر کے جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اگر کھجور نہیں ہے دستیاب، ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر دستیاب نہیں تو کچھ نہ کچھ کھا کر کے جائیں، تاکہ اس بات کا ہم ثبوت پیش کر دیں کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج ہم کھا پی کر خوشی منا رہے ہیں. کھا پی کر کے نکلیے، عید کے دن جائیے، عید کی نماز پڑھیے، عید کی نماز سے فارغ ہوں اور ہم گھر کی طرف لوٹیں. ادھر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس راستے سے ہم گئے ہیں راستہ ہمیں بدل کر کے آنا ہے، یا راستے کا کچھ حصہ ہم بدل لیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عیدین والے دن خالفت طریق، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ جس راستے سے جاتے لوٹتے کسی مختلف راستے سے راستہ بدل دیتے. یہ بھی ہے عید والے دن ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا عید کی، اور وہ بھی اس دعا کے ذریعے کہ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے. کیا قبول فرمائے؟ پورا ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادات کی، رمضان کا روزہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو قبول فرمائے. ان جملوں کے ذریعے کیا ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا. عید مبارک کہیے، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. تقبل اللہ منا ومنکم کہیے، گلے لگائیے ایک دوسرے کو، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. اور عید والے دن، عید الفطر کے دن فراخ دلی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کہ پیش آیا جائے، اور عید کے دن کسی سے ناراض ہو کر کے یعنی نہ گزارا جائے، بلکہ ہر ایک سے مل جل کر صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ الفت محبت کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ کیا ہے خوشی کا ماحول یعنی پایا جائے. اس طرح کیا ہم عید گزاریں. جزاک اللہ خیر شیخ، آپ کے وقت کے لیے بہت بہت وہی شکریہ، آپ کو آپ مبارک نے رہنمائی کی. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی قسط رہنمائی کے سلسلے میں، جو کہ شیخ نے ہمیں رہنمائی دی رمضان کے معاملات کے اندر. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو آنے والے راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے وہ ہمارے مقدر میں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، معاملات کو معاف فرمائے، جو بھی ہمارے سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اور ہمیں موقع عطا فرمائے کہ ہم عید تک پہنچ سکے اور اس کی خوشیاں منا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.